بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے 12 ربیع الاول کے موقع پر ہمیں کیا پیغام دینا چاہیے اور محمد کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی تقاضا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کی آمد سے انسانیت کو ایمان کی روشنی ملی، قرآن ملا، ہدایت ملی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ ملا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ۔ یقیناً اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين۔ اس احادیث کا مطلب یہ ہے تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے، اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ صحیح بخاری میں فرمایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت کیا ہے؟ کیا صرف نعرہ لگانا محبت ہے؟ کیا صرف نعت پڑھنا محبت ہے؟ کیا صرف ایک دن خوشی منانا محبت ہے؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر، آپ پر درود و سلام اور آپ کی سیرت کا بیان بہت عظیم اعمال ہے، لیکن محبت کا سب سے بڑا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ قرآن نے محبت کا معیار بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ لہذا اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں آپ کی سنت کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ ہم نماز کی پابندی کریں، سچ بولے، امانت داری اختیار کریں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں، غیبت، جھوٹ، بدنگاہی، دھوکہ اور ظلم سے بچیں۔ یہ سب سنتیں رسول کی پیروی اور محبت رسول کے عملی تقاضے ہیں۔ درود و سلام کی کثرت کریں۔ محترم حضرات، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے خود اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ پیر کے دن کا واقعہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علی، یہ وہ دن ہے جس سے میری ولادت ہوئی اور اسی دن پر مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ آج کل جو مورخین نے تاریخ لکھی آپ کی ولادت کی، بعض محققین نے کہا ہے کہ آپ کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی اور وفات 12 ربیع الاول کو کنفرم ہے۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو عمل ہم دین سمجھ کر رہے ہیں کیا قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ اگر کوئی نیک کام اپنی اصل میں شریعت کے مطابق ہے تو نیکی ہے، لیکن کسی خاص